اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ ارشد کے والد ہیں وہ تقسیم ہند کے بعد جلندھر ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور فیصل آباد کے چک 301 گاہ بے میں رہائش پذیر اختیار کی اور پھر اپنی پوسٹنگ کے دوران کراچی میں مقیم رہے اور پاکستان نیوی میں ان کے والد تھے، شہید ارشد شریف کے والد پاکستان نیوی میں تھے اور پھر ارشد شریف بھی کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات کے بعد، والد کی وفات کے بعد، پھر خاندان کرا اسلام آباد منتقل ہو گیا اور گورنمنٹ کالج پنڈی سے تعلیم حاصل کی، پھر قائم یونیورسٹی اسلام آباد سے انہوں نے ماسٹرز کیا پبلک ایڈمنسٹریشن میں اور پھر سمیہ جو ان کی اہلیہ ہیں ان کے ساتھ شادی کی، ان کی کلاس فیلو تھیں، 5 بچے ہیں۔ کالج کے ابتدائی سالوں سے ارشد شریف کو صحافت میں دلچسپی تھی اور اس نے پھر کام کیا ایک میگزین کے لیے کام کیا اور میگزین کا کام شری مزاری کا میگزین ہے، اس میں کام کیا انہوں نے پلس کے نام سے 1993 سے، اور یہیں سے ان کی مصروفیات ہو گئیں شعبہ صحافت میں اور پھر ٹی وی سے منسلک ہو گئے۔ پوچھنے پر FFT نے پوچھنے میں بتایا کہ ارشد شریف نے پھر ایک اور پھر دوسری شادی کی تھی اور یہ ارشد شریف کی جو تیسری شادی تھی وہ جاوید رانا نے طے کی تھی اور گھر والوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ بعد میں گھر والوں کو معلوم ہونے پر ارشد شریف نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ یہ بھی ہوا اور اس کے بعد ارشد کے اچھے دوست تھے، عدیل راجہ کا بہت گہرا دوست تھا، دفتر سے متعلق چیزوں کے بارے میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک بار سلمان اقبال بھی آئے تھے ان کے گھر، لیکن عام طور پر وہ ارشد شریف کے دوستوں سے ملنے سے گریز کرتے تھے، جیسا کہ وہ ہیں رازداری کا، یعنی کہ ان کو یہ بات درست ہے کہ ہم بھی جب جاتے تھے تو اس طرف ہم شہید ارشد شریف کے ساتھ ہی ملتے تھے اور فیملی نہیں ملتی تھی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ نہیں جانتی کہ دبئی میں اس کے قیام کا انتظام کس نے کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا اور ایئر وائی آفس نے انتظامات کیے تھے پیسے ویسے، لیکن اس نے یہ بتایا کہ اس کے پاس بہتر رہائش اور پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل خانہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں معلوم ہوا کہ علی زیدی نے ارشد شریف سے ملاقات کی۔ دبئی میں مراد سعید ارشد شریف کے قریبی دوست بھی تھے، ان کی عیادت بھی کرتے تھے اور گھر چند بار جب چلا گیا تو گھر والوں کو معلوم نہیں تھا کہ ارشد کے پاس کیا ہے۔ مراد سعید کے ساتھ پشاور، اس نے FFT سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں پوچھا اور بتایا کہ اس نے ایک فائل کر دی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل ہونے کے لیے ریٹ پیٹیشن اور پھر ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی چاہتے تھے۔ بتایا گیا کہ پولیس اسٹیشن رمنا اور ICT کے انسپیکٹر شہباز کے پاس رپورٹ ہے لیکن شیئر نہیں کی۔ خاندان کے ساتھ FFT کے ممبر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی کاپیاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ اور پھر شہید ارشد شریف کی اہلیہ مسز سمیہ کا بیان ہے ارشد شریف کی اہلیہ سے 29/11/2022 کو ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ سمیہ نے بتایا کہ ان کی شادی 21 سال قبل ارشد کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کے 5 بچے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس ہیں ارشد کے ساتھ کینیا میں قتل ہونے کی تاریخ پر گفتگو واٹس ایپ پر معمول کے پیغامات آتے تھے اور FFT کو بتایا کہ ارشد نے اسے بتایا تھا کہ اس کا پاکستان آنے کا منصوبہ ہے دسمبر میں، اور یہ بات انہوں نے مجھے بھی بتائی تھی شہید ارشد شریف نے کہ دسمبر میں ہم انشاءاللہ ہم نے اکٹھے ہی وعدہ کیا تھا کہ ہم دسمبر میں واپس آ جائیں گے۔ دسمبر دبئی میں ارشد شریف نے سمیہ کو بھی بتایا کہ انہیں دبئی چھوڑنے کا کہا گیا، 1 دسمبر میں واپس آ جائیں گے، اور پھر انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھی بتایا ارشد نے کہ مجھے دبئی چھوڑنے پہ کہا گیا ہے، اور پھر جب اگلے دن کینیا روانہ ہوئے اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے، یعنی کہ اگلی ڈیسٹینیشن پھر انہوں نے مخفی رکھی۔ اور ارشد شریف نے اس کے ساتھ شیئر کیا کہ پاکستان میں خطرات کا سامنا ہے، خاص طور پر کسی کا نام نہیں لیا، مزید یہ کہ بتایا کہ وہ 2-3 دن اس سے قبل ارشد نے بچوں کو فون پر بلا کر خاندانی معاملہ پر بات کی تھی کہ پوچھنے پر کہ آیا وہ وقار اور مورین کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ کینیا میں ارشد شریف کے قیام کے دوران اس نے بتایا کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ وقار یا موریا اور ارشد شریف نے کینیا میں اپنے میزبانوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور اس نے FFT سے پوچھا کہ جب ارشد شریف نے 16/17 کو خط لکھے تو کسی نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ تھا، کسی نے اس کی بات کیوں نہیں سنی؟ وہ اس نے پوچھا کہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ تمام اونچ نیچ کیوں اور آخرکار ارشد کو اپنی جان قربان کرنی پڑی، یعنی ان کی اہلیہ نے سوالات اٹھائے کمیٹی کے سامنے۔ اور ارشد شریف کی دوسری بیوی مسز جویریہ، ان کا بھی سٹیٹمنٹ لیا گیا۔ ارشد شریف کی دوسری اہلیہ مسز کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کا بھی اہتمام کیا، اور جویریہ نے بتایا کہ شادی 2011 میں ارشد شریف سے ہوئی تھی، صحافی بھی تھے اور اکثر خیالات کا تبادلہ کرتے تھے، ارشد شریف سے رہنمائی لیتے تھے۔ پشاور نے بتایا کہ ارشد شریف سے بات ہوئی، اور پھر 23 اکتوبر 2022 کو 8:43 پہ اس نے کہا کہ وہ اپنی ایک کہانی کا
جائزہ لے۔ اس پر ارشد شریف نے اوکے فائن کا جواب دیا، اور اس کے بعد 21:55 میں میسج آیا، اور پھر 20:53 پہ اس نے نہیں دیکھا۔ 24 اکتوبر کو ARY کے پروڈیوسر علی عثمان کے بارے میں ارشد شریف کا انتقال ہو گیا۔ وقار اور مورین سے کسی رابطے کے بارے میں پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے فون آیا۔ وقار اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے ارشد شریف اور مورین کی وفات کے بعد شریک ہوئے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے بتا رہی ہیں۔ ارشد شریف کی 23 اکتوبر کو بش باربیکیو ڈنر کرتے ہوئے آخری تصویر، لیکن وہ تصویر واضح نہیں تھی۔ اور پھر FFT کو یہ بھی بتایا کہ ارشد شریف نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انہیں دھمکیوں کا سامنا ہے، قاتلانہ حملہ نہیں۔ خاص طور پہ پوچھنے پر کہ ان کو کون دھمکیاں دے رہا ہے، ارشد شریف نے کہا کہ انہیں طاقتور حلقوں کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور انہوں نے نام نہیں لیا کوئی مخصوص شخص۔ اس نے FFT کو بتایا کہ ارشد شریف کے کپتان پاکستان کی مسلح افواج میں اچھے دوست تھے، چونکہ وہ ایک بحری خاندان سے تھا۔ بہت سے دوست جن کے ساتھ افواج پاکستان کا پس منظر تھا۔ وہ SPR کے بریگیڈیئر شفیق سے بھی اچھی دوستی تھی، لیکن بعد میں تبدیل ہو گئی، اور حکومتوں سے ان کے معمول کے تعلقات تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف نے انکشاف نہیں کیا، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، وہ فطرن خاموش طبع آدمی تھے۔ جویریہ نے FFT سے پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں جاننا ان کا حق ہے جو رجسٹر کر رہے تھے ارشد شریف کے خلاف فوجداری مقدمات، کس نے ان کو روکا کیوں نہیں، اور اس کا پیچھا کیوں کیا، وہ کیا تھا، پاکستان چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے۔ ارشد کے حالات کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف آئی فون، آئی پیڈ اور میک بک، لیکن وہ ان ڈیوائسز کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ارشد شریف نے 3-4 بڑی ڈرائیو جو سبز تھیلے میں رکھی تھیں، وہ بتایا گیا کہ ارشد شریف، کیونکہ ان کے پاس ہارڈ ڈرائیو تھی جی، ان پہ ڈیٹا تھا کافی سارا، اور یہ بات میرے علم میں بھی ہے۔ تو ارشد شریف کے پاس ان ڈرائیوز میں کچھ کیسز سے متعلق ڈیٹا تھا، یہ ان کی اہلیہ نے بھی تذکرہ کر دیا، بتا دیا۔ اور UK سم استعمال کی، اس نے وہ سم بھی استعمال کرنا شروع کر دی، اور پاکستان نے اسے دبئی اور کینیا میں استعمال کیا۔ اس کے اکثر اکاؤنٹ سے منسلک ہیں۔ آخر میں اس نے FFT کو بتایا کہ وہ شکار انصاف کی ضرورت ہے۔ FFT ان پولیس افسران کے نام اور تصاویر شائع کرے۔ ارشد شریف کی شوٹنگ میں ملوث تھے۔ ارشد شریف کے وکیل بیرسٹر شعیب سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی تذکرہ ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور ارشد شریف کے قریبی دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف 13 FIR درج کی گئی ہیں۔ ارشد شریف یہ بھی بتایا گیا کہ پولیس نے ان کا پیچھا کیا۔ پاکستان میں گزشتہ 2 ماہ میں ارشد نے اپنی نقل و حرکت اپنے گھر اور شعیب کے دفتر تک محدود رکھی۔ بیرسٹر شعیب کی بات ہو رہی ہے۔ دھمکیوں کے بارے میں پوچھنے پر بتایا کہ اس نے بتایا کہ ارشد کو کوئی نامعلوم کال موصول نہیں ہوئی، بلکہ اسے مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ FFT کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے، اس کے خلاف FIR درج کروائی۔ انہوں نے بتایا کہ FIR میں شکایت کنندگان کو ملایا گیا تھا، کچھ نجی افراد اور کچھ ریاست کی شکایات درج تھی۔ ارشد شریف کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ISPR دوسرا گھر ہے، اور پھر بریگیڈیئر شفیق کے بہت قریب تھے۔ بعد میں اس کے اختلافات ہو گئے۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف بریگیڈیئر شفیق کے بہت قریب تھے، وہ ISPR میں تعینات تھے اور ان میں اختلافات تھے۔ بیرسٹر شعیب کی رائے تھی کہ ارشد شریف کے خلاف درج FIR میں سے کچھ بریگیڈیئر شفیق کے کہنے پر درج کی گئیں، کیونکہ ان کے تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد انہوں نے بتایا کہ بریگیڈیئر شفیق کے پاس فلاں سیل نمبر تھا، یہ سیل نمبر بھی آگے دیا ہوا۔ ارشد شریف کی جان کو خطرات کے بارے میں پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ خطرہ بہت چھوٹا ہے، یعنی کہ خطرہ لفظ بہت چھوٹا ہے، لوگ اس کا پیچھا کرتے تھے اور اس کے پر کئی مقدمات درج ہو چکے تھے۔ ارشد کے بہت قریب تھے، لیکن بعض اوقات ارشد شیئر کرنے سے گریزاں کرتے تھے، اندرونی معلومات جو ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بریگیڈیئر شفیق کے علاوہ کچھ اور بھی تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کے بہت قریب تھے جب وہ DGI ISPR تھے، اور پھر PTI میں مراد سعید کے بہت قریب تھے۔ FFT نے ارشد شریف کے دبئی سے قیام سے متعلق کسی بھی معلومات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف کے دبئی میں قیام سے متعلق پوچھا تو اطلاع دی کہ UAE کے ایک اہلکار نے ملاقات کی اور انہیں وہاں سے جانے کا کہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو ارشد شریف کے کینیا میں قیام کے بارے میں علم ہے؟ اس نے بتایا کہ ارشد نے اپنا مقام ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کا
بھائی پوسٹ کر رہا ہے برطانیہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری۔ وہ کئی سال سے ارشد شریف کے اچھے دوست تھے اور ارشد بھی برطانیہ کے لیے ویزا کی درخواست دی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اور یہ میں نے بھی کافی دیر تک کہتا رہا ارشد شریف کو کہ آپ یو کے کا ویزا لگوا لیں، لیکن وہ نہیں لگوا رہے تھے ویزا جی پاکستان آنے کے لیے۔ اور اس نے پاکستان واپس آنے کے پہلے قدم کے طور پر FIR۔ شعیب نے کہا کہ ارشد نے شاید اپنا لیپ ٹاپ پاکستان میں چھوڑا اور بتایا کہ اس میں شیریں مزاری یا مراد سعید کو ان کے لیپ ٹاپ کا علم ہوگا۔ اس نے بتایا کہ ارشد بہت ایماندار تھا اور اس نے گاڑی خریدنے میں ارشد کی مدد کی۔ ایماندار تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ بے باک تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ارشد دبئی میں کافی آرام دہ تھا لیکن اسے دبئی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اور آخر میں آگے پھر جا کے ARY آفس اسلام آباد میں پروگرام پروڈیوسر عدیل راجہ سے ملاقات ہوئی جی۔ ARY کے دفتر کا دورہ کیا، عدیل راجہ سے ملاقات کی۔ ارشد شریف کے دھمکیوں کا سامنا تھا اور متعلقہ حکام کو خط لکھا تھا۔ FFT نے ایسے کسی خط کی کاپی مانگی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ارشد کے جنازے میں تھے، شریف اور اس کا موبائل چوری ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 3 صحافیوں کے موبائل فون ارشد شریف کے جنازے میں چوری ہوئے۔ پوچھا گیا کہ ارشد نے اپنی پشاور روانگی کے بارے میں بتایا اور پھر دوستوں نے اسے پہلے ہی پاکستان چھوڑنے کا کہا تھا لیکن وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ تصدیق کی کہ ارشد دبئی میں کسی پرائیویٹ شخص کے ساتھ نہیں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اور دبئی سے کال کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے حکام کا ایک اہلکار ملنے آیا ہے، ارشد شریف کو ملک چھوڑنے کا کہا اور اس وقت ارشد شریف بول رہا تھا۔ ایک گروپ کے دوستوں کو جس میں ایڈی بھی شامل تھا، راجہ بھی اور کاشف عباسی، خاور گمن فوراً ہی اسے ہوٹل کے استقبالیہ سے کال موصول ہوئی۔ بتایا گیا کہ کسی کے پاس اسے دیکھنے کے لیے آئے ہو، انہیں دبئی چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ اس کے پاس نہیں تھا کسی دوسرے ملک کا ویزا اور پھر معلوم نہیں تھا کہ کینیا میں ارشد کی میزبانی کون کر رہا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا ایک شخص تھا جسے وقار کہتے ہیں۔ عدیل نے کہا کہ ارشد کے خاندان میں کوئی نہیں جانتا تھا اس وقار کو۔ اور FFT نے ارشد کے ساتھ ان کی آخری کال کے بارے میں پوچھا۔ عدیل نے بتایا کہ ابھی چند گھنٹے میں اس کی موت سے پہلے ارشد دراصل واپس آنا چاہتا تھا، وہ صرف اپنی طرف متوجہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف اضلاع میں تقریباً 16 FIR درج کی گئیں، 1 یا 2 دن کے اندر رجسٹر ہوئے مقدمات اور ارشد نے سب کو خطوط لکھے تھے۔ اور کاشف عباسی جو ہے ARY آفس اسلام آباد سے، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ کاشف عباسی نے ارشد شریف کی روانگی سے 1 دن پہلے بتایا کہ عماد یوسف گرفتار اور ارشد ان کی ٹیم کا حصہ تھے۔ ارشد نے 19 اگست کو فون میں بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے اہلکار اسے دبئی چھوڑنے کے لیے ہوٹل پہنچے ہیں۔ کاشف کی یہ بھی رائے تھی کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان غیر رسمی انتظامات کے نتیجے میں ایسا کیا گیا ہے۔ اور کینیا، اس کے بعد پھر وہ کینیا چلے گئے۔ ارشد کو مشکل وقت کا سامنا تھا لیکن ہم نے خاص طور پر اس کے مقام کے بارے میں نہیں پوچھا۔ کاشف نے کہا کہ معلومات اکٹھی کرنا صحافت کا کام ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ FIR تھیں، رجسٹر ہوئیں اور پھر ہم میں سے کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ کوئی ہمیں مار ڈالے گا۔ کاشف نے بتایا کہ عماد کو گرفتار کیا گیا، ذلیل کیا گیا۔ یہ کہنا کہ ارشد کو کوئی خطرہ نہیں تھا جیسے ایک پریس کانفرنس میں بتایا گیا مضحکہ کا خیز ہے۔ اعلیٰ فوجی حکام کی کانفرنس میں بتایا گیا تھا اگر کوئی پوچھے کہ یہ کس نے کیا تو وہ کہے گا کہ یہ ہے پولیس کی طرف سے کیا گیا۔ ہمیں ارشد شریف کی دھمکیوں کا علم تھا، ہم نے کئی بار پوچھا، ارشد نے روکا لیکن اس نے خود فیصلہ کیا۔ تو اس سے آگے پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔